ہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے، بچی بالغہ ہو گئی فوراً اس کی شادی کی فکر کرو۔ بچی اگر بالغہ ہو گئی ہے فوراً اس کی شادی کی فکر کرو، رشتہ تلاش کرنا شروع کر دو۔ ابھی چھوٹی ہے اس خیال میں نہ رہے، آج چھوٹی ہے کل وہ بڑی ہو جائے گی۔ جیسے ہی بالغہ ہو گئی اس کے لیے مناسب رشتے کی تلاش ہو جانی چاہیے، چاہے اس کی شادی قانونی اعتبار سے چونکہ 18 سال ہے، 18 سال کی عمر میں ہی شادی کریں، لیکن رشتہ تلاش کرنا بالغہ ہوتے سے ہی شروع کر دیں، کیونکہ رشتہ تلاش کرنے میں ہی چند سال لگ جاتے ہیں۔ اب آدمی کیا کرتا ہے، ابھی بچی کالج میں پڑھ رہی ہے، اسکول میں پڑھ رہی ہے، بعد میں تلاش کر لیں گے رشتہ۔ وقت آ گیا تو سب ہو جاتا حضرت، وقت اگر آ گیا سب ہو جاتا، بعد میں دیکھ لیں گے۔ ارے وقت آ جائے گا تو شادی ہو جائے گی، وقت آئے گا تو آپ کی لڑکی کے ساتھ کچھ اور بھی ہو سکتا۔ وقت آنے پر شادی ہونا جس طرح ایک یقینی چیز ہے آپ کے نزدیک، تو وقت آنے پر اس لڑکی کا غلط راستوں پر پڑ جانا یہ بھی اس سے زیادہ یقینی چیز ہے، کیونکہ نکاح ایک فطری ضرورت ہے۔ وقت پر اگر اس کو نہیں کیا گیا تو پھر غلط راستوں پر وہ پڑ جائے گی۔ اور دن بھر کیا چیز دیکھ رہی ہے، فلموں کو دیکھ رہی ہے۔ جس بچی کو کچھ نہیں معلوم، فلم دیکھ کر کے وہ بچی سب کچھ معلوم کر رہی ہے۔ لڑکا کیا ہوتا ہے اور محبت کیا چیز ہوتی ہے، لو افیئر کیا ہوتا ہے، بوائے فرینڈ کیا ہوتا ہے، یہ ساری خرابیاں فلم دیکھ کر کے بچیوں کے اندر آ رہی ہے۔ اور باپ دیکھتا ہے بے حس ہے، گھر کے اندر خود 5 لاکھ روپے کا سامان رکھا ہوا ہے، ٹی وی اسٹیشن بنایا ہوا ہے، ٹی وی قبر جتنی بڑی ٹی وی کو لا کر کے رکھا ہوا ہے، ماں بھی بیٹھ کر کے دیکھ رہی ہے، باپ بھی بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے، بیٹی بھی ساتھ میں بیٹھ کر کے دیکھ رہی ہے، جوان لڑکا بھی بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے۔ سب کے دلوں میں ایمان مردہ ہو چکا ہے، سب کے دل مرے ہوئے ہیں، آنکھوں سے ناپاکی کو دیکھا جا رہا ہے، گندگی کو دیکھا جا رہا ہے۔ باپ ساتھ میں ہے، بیٹی ساتھ میں ہے، ماں ساتھ میں ہے، بیٹا ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کے اندر حس نہیں ہے، کسی کے اندر شرم اور حیا ہے ہی نہیں۔ غلط چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ میری بیٹی بڑی پاک دامن ہے، میرا بیٹا بڑا پاک دامن ہے، نماز پڑھنے والا ہے، میری بیٹی تہجد گزار ہے۔ کچھ بھی ہو، تہجد گزار ہو، نمازی ہو، کچھ بھی ہو، فطری ضرورت ہے شادی کا ہونا۔ جس طرح وقت آنے پر انسان کو بھوک لگتی ہے، وقت آنے پر شادی کی طرف خیال جاتا ہے۔ اگر اس فطری ضرورت کو وقت پر پورا نہیں کیا گیا تو پھر آدمی، آپ کا لڑکا، آپ کی لڑکی غلط راستے پر پڑ جائے گی۔ اب غلط راستہ کیا ہے؟ غلط راستہ کیا ہے وہ بھی آپ کو کھل کر کے بتا دیتا ہوں۔ میں نہیں بتاؤں گا تو پھر کون بتائے گا؟ آپ کے گھر گھر آ کر کے آپ کے پیر پکڑ کر میں نہیں بتا سکتا، یہاں بتا دے رہا ہوں۔ غلط راستے کیا ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں، لڑکی کا تعلق اگر کسی اجنبی سے ہو گیا، واٹس ایپ سے، فیس بک سے یا کسی اور طریقے سے وہ بات چیت کرتی ہے اور اس کے ساتھ آتی جاتی ہے، پارکوں میں ادھر ادھر گھومتی ہے، یہی غلط راستہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ یہ غلط راستہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی غلط راستے ہیں۔
اور بھی غلط راستے ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے۔ وہ غلط راستے کیا ہیں؟ نگاہوں کو ناپاک کرنا۔ وقت پر شادی نہیں ہوئی، نگاہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ راستے سے گزرنے والی ہر عورت کو ہمارا نوجوان لڑکا اپنی بیوی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ جب وقت پر اس کی شادی نہیں ہوگی، اس کی نگاہ ناپاک، ہر عورت کو وہ اپنی بیوی سمجھنے لگتا۔ اور آپ سمجھتے ہیں خالہ کا بیٹا ہے، گھر میں آ گیا ہے، ہماری بچی سے بات کے لئے تو کیا ہو گیا؟ ماموں کا لڑکا ہے، پھوپا کا لڑکا ہے، بھائی کا لڑکا ہے۔ ارے بھائی وہ کچھ بھی ہو، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، ابھی جوان العمر ہے۔ آپ کی لڑکی کے ساتھ وہ بات کرے گا، پردہ نہیں ہوگا اور بلا ضرورت کی گفتگو ہوگی تو وہ آپ کی لڑکی کو اپنی بیوی سمجھ کر کے بات کرے گا۔ اگرچہ اظہار وہ نہیں کرے گا، اور آپ کی لڑکی بھی کوئی آسمان سے ٹپکی ہوئی نہیں ہے، اس کے اندر بھی یہ ضرورت ہے، یہ فطری ضرورت پوشیدہ ہے۔ وہ بھی جب کسی نوجوان لڑکے سے بات کرتی ہے، اپنے دماغ میں اس کو اپنا شوہر تصور کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور بات کرتی ہے۔ اس کے علاوہ حضور نے اس پر کیا ارشاد فرمایا؟ العینان تزنیان، انسان کی آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ میں نہیں بول رہا ہوں، میری بات ہے، آپ جھٹلا دو، مجھے کہہ دو تم نے غلط کہا، یہ میری بات نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ العینان تزنیان، ہماری آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ اب وقت پر شادی نہیں کی جا رہی ہے تو آنکھیں زنا کریں گی، زنا کریں گی آنکھیں، گندے ارادے سے دیکھا جائے گا، ناپاک ارادے سے دیکھا جائے گا آپ کی بیٹی کی طرف۔ اور دوسری بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ کیا؟ آپ کو تعجب ہوگا یہ جملہ سن کر جو ابھی میں آگے بولنے جا رہا ہوں، آپ کو یقیناً تعجب ہوگا، اور میں مسجد میں منبر پر بیٹھ کر کے بول رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل مسجد میں بیٹھ کر کے یہ بات بیان کی ہے۔ میں تو یہاں بول رہا ہوں، حضور نے مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ کیا فرمایا؟ ناکح الید ملعون، اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرنے والا ملعون ہے۔ وقت پر اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہو، لڑکا بھی اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، لڑکی بھی اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ یہ میری بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ ناکح الید ملعون، ہاتھ سے اپنی خواہش کو پورا کرنے والا مرد اور عورت یہ کیا ہے؟ ملعون ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ اس لیے وقت پر شادی کر دینی چاہیے۔ معاشرے کو نہیں دیکھنا، کلچر سارا خراب ہو چکا ہے، ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ معاشرے کو ہرگز نہیں دیکھنا، اسلامی کلچر کو دیکھنا، اسلامی تعلیم کو دیکھنا۔ قرآن نے کیا بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ ساری کائنات کو بنانے والے پروردگار نے ہمیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی تعلیم قرآن اور حدیث کے ذریعے دی ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہماری زندگیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ وقت پر شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی جوانیوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔
گندی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے, گندی چیزوں کو سنا جا رہا ہے, اور اسکول کے اندر جو سسٹم ہے کوئی ایجوکیشن والا سسٹم, اس کی وجہ سے بھی ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے. تو وقت پر شادی ہو جانی چاہیے. لڑکے کی عمر 21, لڑکی کی عمر 18 قانونی اعتبار سے, ورنہ اسلامی اعتبار سے تو بالغ ہوتے ہی اس کا رشتہ طے کر دو, تاکہ اس کی توجہ ایک طرف کو رہے, ادھر ادھر اس کی ناپاک نگاہ نہ جائے. وقت پر شادی کا نظم کرنا, وقت پر رشتہ طے کرنا اور وقت پر شادی کرا دینا. آج کل کی لڑکیاں 11 سال میں بالغہ ہو رہی ہیں, نہیں ہو رہی کیا؟ آج کل کی بچیاں 10-11 سال میں بالغہ ہو رہی ہیں. جب بچیاں 10-11 سال میں بالغہ ہو رہی ہے تو 1-2 سال کے بعد ہی ان کے دلوں میں شادی کے خیالات آٹومیٹیکلی پیدا ہو جاتی ہیں. اس زمانے میں 18 سال میں شادی کریں تو وہ بھی دیر ہے. یہ 18 سال کی عمر آج سے 50 سال بنایا ہوا قانون ہے, جبکہ لڑکیاں 15 سال میں بالغہ ہوا کرتی تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس وقت کے اعتبار سے قانون نے اگر 18 سال بتایا ہے تو بالکل ٹھیک بتایا ہے, کوئی غلط نہیں. آج کل لڑکیاں 11 سال میں بالغہ ہو رہی ہیں. بالغہ ہونے کی وجہ کیا؟ کھانا پینا پورا ڈپلیکیٹ ہے, پورا ڈپلیکیٹ. جو چیز, جو سبزی ترکاری 1 مہینے میں اگ کر کے آنا چاہیے اس کو انجیکشن دے کر کے 1 ہفتے میں ہی اگایا جا رہا ہے. گوشت کو بھی, مرغی کو بھی جو 6 مہینے میں بڑی ہونی چاہیے اس کو بہت جلدی انجیکشن دے کر, ادھر ادھر کی خوراک دے کر کے 1 مہینے کے اندر ہی 1-1.5 کلو کی مرغی بنائی جا رہی ہے. جب اس کو ایسی چیزوں کو کھائیں گی ہماری بچیاں اور بچے تو جلدی بالغ ہو جائیں گے. پھر بھی اگر 18 سال میں آپ شادیاں کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی غنیمت کی بات ہے. ماحول کی طرف توجہ نہیں دینا, آپ کو اکیلے اپنے قبر میں جانا اور اللہ کو جواب دینا ہے. آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا, پڑوسیوں سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ کو اپنا حساب دینا, پڑوسی کو اس کو اپنا حساب دینا. اس لیے آپ اور میں اپنا پہلے مسئلہ حل کریں, قرآن اور حدیث کے مطابق مسئلہ حل کریں. تو وقت پر شادیاں نہ ہونے کی ایک وجہ کیا ہے؟ ماحول سے ہم لوگ متاثر ہیں کہ زمانہ کیا کہے گا. زمانہ جائے بھاڑ میں, ہمیں اپنا مسئلہ حل کرنا ہے, اپنی بچی کا ایمان بچانا ہے, اپنی بچی کی نگاہوں کو پاک کرنا, لڑکوں کے نگاہوں کو پاک کرنا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.